اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ بات چل رہی ہے کافروں کے اعتراضات کی، اور اللہ تعالیٰ نے کل جو ہے وہ جہنم کے اندر جو کافروں کو عذاب دیا جائے گا اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اب قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جو بات چیت کرنی ہے ذرا اس کے متعلق یہاں پہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا، یحشرهم، ان کافروں کو بھی جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی تھی ان سب خداؤں کو جمع کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جس چیز کو خدا بنایا گیا، پتھروں کو، درختوں کو، کسی بھی چیز کو بنایا گیا، میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کر دے گا، یعنی پوجنے والوں کو بھی اور جن کو پوجا گیا یا جن کی عبادت کی گئی ان کو بھی، سب کو جمع کرنے کے بعد فیقول، پھر خطاب فرمائے گا اور کیا کہے گا اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، فرمایا اے بتوں اور سارے خداؤ، تم نے جو ہے وہ میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ یعنی یہ کافروں کو سامنے کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے بتوں سے بات کرے گا، خطاب بتوں سے فرمائے گا ہاں بھائی یہ بتاؤ تم نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، اور ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یعنی یہ خطاب قیامت کے دن بتوں کو اور سب وہ چیزیں جن کو خدا بنایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا میرے بندوں کو تم لوگوں نے گمراہ کیا تھا، تم چیزوں نے، ان ساری چیزوں نے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بہتر جانتی ہے، لیکن کیا ہے کہ کافروں کے اوپر دلیل بنانے کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جن کی ساری زندگی تم پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، ان کی بے بسی کیا ہے۔ اچھا اب ہوگا کیا، اب جب یہ خطاب فرمائے گا نا بتوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ صرف بتوں کو خدا نہیں مانا گیا، ہندوستان کے اندر تو جو بھی چیز مل گئی وہی خدا ہے، ٹھیک ہے، درخت کیا، پتھر کیا، جناب یار گائے ماتا کیا، اور ساری ماتے موتے پوتے جتنے تھے سب کو خدا بنایا انہوں نے، حتیٰ کہ یہ تو ایسے گرے ہیں آپ اندازہ کریں کہ گوبر سے نکلنے والے کیڑے کو بھی انہوں نے خدا بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، سانپ کو خدا بنا لیں گے، یعنی جو بھی چیز ان کے ہتھے چڑھ گئی وہ ان کا بھگوان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہوگا کیا، فرمایا قالو، سارے کے سارے بول پڑیں گے، بت بھی، کیڑے مکوڑے بھی، اور درخت بھی، اور جس چیز کو یعنی سورج چاند ستاروں کو بھی خدا کہا گیا تو یہ سارے بول پڑیں گے، کیا کہیں گے، کہیں گے سبحانک، پروردگار تیری ذات ہی پاک ہے۔ پہلے جملے کے اندر ہی بات ختم ہو جائے گی، صاحب جب بول پڑیں گے سارے بت کہیں گے کہ پروردگار تیری ذات ہی پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ ہم ایسی بات کرتے۔ بت تو کہیں گے کہ پروردگار ہم تو ویسے بے جان تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کیا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ الفاظ بھی ان کے بڑے کمال کے ہیں، وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو یہ بات ہی زیب نہیں دیتی تھی کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بناتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ دوستی رکھتے، کسی کو خدا بناتے، ہم خود تیرے آگے جھک جاتے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، جیسے تو نے ہمیں پتھر بنا دیا، درخت بنایا، جو کچھ بھی ہمیں بنایا، ہم تو ویسے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پوجتے رہے یا ہماری عبادت کرتے رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم کسی کے ساتھ دوستی رکھتے، کسی کے آگے ہم جو ہے وہ فریاد کرتے تو ہم تیرے آگے کرتے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اب یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ تو نے ان کو نفع اٹھانے دیا، وَآبَاءَهُمْ، ان کے وڈکوں کو بھی اٹھانے دیا، یعنی باپ دادا بھی ہمارے اوپر پیچھے لگے رہے اور یہ بھی ہمارے پیچھے لگے رہے، وہ نسل در نسل بات چلتی آئی، حتیٰ کہ یہ ہمارے آگے جھکتے جب نسلیں گزر گئی نا، انہوں نے کیا کیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہ تیری یاد ہی بھول گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں جو بت ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، کہیں گے پروردگار جس طرح اب انہوں نے دلیل بنا لی تھی کہ جب بھی ان کو کہا جاتا کہ ہاں بھائی اللہ کے بندو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، کہتا نہیں جی ہمارے باپ دادا یہ سارا کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ کافروں کی جو دلیل دی ہے نا، یعنی ان کی جو ہٹ درمی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جی سارے پیو دادا کرتے آ رہے ہیں، اسی کی کریے۔ اور یہی تو آج مسلمانوں کا مصیبت ہے، اب جب آپ ان کو دین سنائیں، ان کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، تو وہ آگے اپنے رواج رکھ لیتے، کہتے ہیں ساڑھے باپ دادا کرتے آ رہے سن۔ یعنی جو دلیل کافروں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہی دلیل آج مسلمان بھی پکڑ کے کھڑا ہے۔ جب آپ ان کو سامنے قرآن رکھ دیں، حدیث رکھیں، بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، آگے کہ لا ساڑھے پیو دادا تینج کرتے آ رہے سن، اے ہن نویں مسئلہ کٹ لیا، اے ہن نویں گل آ گئی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے نہیں سنی وہ لگتا ہے کہ نیا مسئلہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کہتے کہ یار ہم نے آج تک یہ دین کا اگر مسئلہ نہیں سنا، چلو آج سن لیا تو اس پر عمل کر لینے، کہتے نا ساڑھے پیو دادا یہ کر دے، سارے پاگل سن سارے۔ تو قرآن مجید نے ان کو بھی یہی کہا ہے، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا تمہارے باپ دادا کی جو تم دلیل دیتے ہو ان کے پاس عقل موت ہی کوئی نہیں تھی، اگر ان کے پاس عقل موت ہوتی تو یہ بت گھڑ کے کھڑے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والا دن وہ جو ہے وہ بت کہیں گے کہ پروردگار تو نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا، یعنی مہلت دیے گئی ان کو، جناب یہ 100 سال لگے رہے، 200 سال، نسلیں پھر آگے لگی رہیں، تو نے تو ان کو جو ہے ڈھیل دی ہے۔ اب یہ کیا ہوا، اس ڈھیل کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا، حتیٰ نسوا الذکر، تیری یاد مستقلی بھول گئے۔ بت پرستی کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی ہے، وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب وہ نیک لوگ فوت ہوئے نا تو شیطان نے بعد والے جو لوگ ان کو یاد کر کے روتے تھے، تو شیطان ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہمارے نیک لوگ تھے فوت ہو گئے۔ یہ خدا کا اسلام نے ارشاد فرمائی، حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب نہ رو رہے تھے تو شیطان ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کی تصویر نہ بنا دوں، تم ان کو دیکھ لیا کرو، یاد ہے تمہاری یاد تازہ ہو جایا کرے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، لو جی تصویریں پہلے بننا شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ جو عقیدت تھی نا، پہلے ان کو بیٹھ کے دیکھ کے رویا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں جو نسل آتی گئی آہستہ آہستہ وہ جو ایک محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ جناب عقیدہ بن گئی۔ مسئلہ تو تھا محبت کا کہ ان کو دیکھ کے یاد کرتے کہ جیسے یار یہ ہمارے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، چلو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے تھا۔ اب وہ مسئلہ محبت کا نہ رہا، وقت گزرتے گزرتے، نسلیں گزرتے گزرتے، بات وہ محبت سے چلتی چلتی عقیدہ بن گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے نا کہ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تصویریں بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، قیامت والے دن رب ان کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا آپ اس کے اندر روح بھی پھونک، بنائی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر اب کیا کر، روح بھی پھونک۔ تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ حتیٰ نسوا الذکر، فرمایا وہ سارے کہیں گے کہ پروردگار یہ تیری یاد بھول گئے تھے تیرے ڈھیل دینے کی وجہ سے، وکانوا قوما بورا، اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تھے تو ہلاک کے قابل ہی، حق تو بنتا تھا کہ ان کو اسی وقت برباد کر دیا جاتا، لیکن ان کو جو ڈھیل دی گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ فقد کذبوکم بما تقولون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہون دسو، فقد کذبوا، یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، بما تقولون، جن کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہے، یہ لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، منات ہے، فلانا 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 فلانا، ٹھیک ہے۔ وہ بتاؤ نا، فقد کذبوکم، جن کی ساری زندگی جن کے آگے تم روتے پٹتے رہے، ٹھیک ہے، فقد کذبوکم، اور وہی تمہیں جھٹلا رہے ہیں، بما تقولون، جو کچھ تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ فمستطیعون صرفا ولا نصرا، فرمایا کہ اب تمہارا حال کیا ہوگا، فرمایا کہ اب تم عذاب کو پھیر بھی نہیں سکو گے، اپنے سے ہٹا بھی نہیں سکو گے، ولا نصرا، اور نہ تم اپنی مدد کر سکو گے، اب تمہارا حال یہ ہوگا۔ یعنی کتنی بے بسی ہے کہ ساری زندگی گزر گئی ماتھا گھساتے گھساتے بتوں کے آگے، ٹھیک ہے جی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ بجائے اب وہ بت ان کے کیسے کام آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کی خاطر تم نے ساری زندگی گزار دی، ٹھیک ہے جی، اب ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تمہیں جھٹلا رہے کہ مالک ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فمستطیعون صرفا ولا نصرا، فرمایا اب تم سے عذاب بھی تم دور نہیں کر سکو گے، اور ولا نصرا، اور نہ تمہاری کو مدد ہونی ہے۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، یہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں، میں تم میں سے جو سب سے بڑا ظالم ہے نا، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے عذاب بھی بڑا ہی دیں گے۔ علماء فرماتے بھی کافروں کو تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، تو کافروں کے اندر جو ظالم ہے وہ کون سے ہیں؟ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں ایک تو وہ کافر ہے جو خود کافر ہے، میں ایک وہ کافر ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کافر ہوئے، میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صرف کافر نہیں، یہ ظالم بھی ہے، یعنی خود تو ڈوبا، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ صنم بھی لے ڈوبا، ٹھیک ہے، یہ ان کا حال ہوا ہے۔ فرمایا آپ کا بیڑا غرق ہوا ہی ہوا ہے، ساتھ دوسروں کا بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے مسئلہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہ جو بندہ خود غلط راستے پہ جا رہا ہے، ایک تو وہ خود گناہ کما رہا ہے، اور دوسرا اگر وہ دوسرے کو بھی ساتھ ملا لے تو جو عذاب اس کو ہونا ہے، جو ان کو ہونا ہے، وہ عذاب کا حساب کتاب یہ اس پر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے، بلکہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اچھا طریقہ رائج کیا جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا، جس نے غلط چیز کو رائج کر دیا، ٹھیک ہے جی، یہ گانا شیئر ہو رہا ہے، یہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے، یہ ڈرامہ شیئر ہو رہا ہے، یہ فلمیں شیئر ہو رہی ہیں، آج تو یہ چیز چل رہی ہے نا۔ تو مقصد کیا ہے کہ آج اگر آپ اچھی چیز اگر شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اگر اچھی چیز ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نعت ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی اچھی بات ہے، اگر وہ 4 بندے پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی
خیر سے جو فلمیں بھیج رہے ہیں یا ڈرامے ہیں یا گانے ہیں یا کوئی فنی کی چیزیں ہیں ایسی چیزیں اگر جو بھیج رہے ہیں جب تک وہ چلتی رہیں گی. اب دیکھیں نا اللہ جانے خدا جانے کتنے ہمارے ایسے بچے ہوں گے بڑے ہوں گے جو اب فوت ہوئے ہیں ہمارے سامنے. اب ان کی کئی ایسی چیزیں جو شیئر ہو چکی ہوں گی ان کے موبائل سے, اب اچھی ہوں گی تو ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا, اگر بری ہے تو خدا نہ خواستہ پھر کام تو ان کا بھی خراب ہے. اب ہمارا درس قرآن الحمدللہ آج 18واں سپارہ مکمل ہو رہا ہے, تو 18 سپارے کم سے کم چلو میرے مرنے کے بعد کوئی تو کچھ سنے گا نا, ٹھیک ہے جی. ہم کم سے کم اور کچھ نہ صحیح اچھا کام تو کر رہے ہیں نا, کہ چل یار مرنے کے بعد کوئی سنے گا کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو اس کا اجر تو رب عطا فرمائے گا نا. تو اس لیے نا بندہ کم سے کم گناہ ہے نا گناہ اپنے تک رکھ لے, یہ بہتر ہے بجائے دوسروں کو ساتھ ملانے کے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے کئی دوست ہوتے ہیں خود ڈنڈی مار رہے ہوتے نا, دوسروں کو بھی طریقہ سکھا رہے ہیں اینج نہ کریں, اینج کر لے بڑا فائدہ ہونا ہے. تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کاروبار کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی جو خود ڈنڈی مار رہا ہے نا ساتھ دوسرے کو بھی سکھا رہا ہے. اب جب تک وہ بےایمانی کرتا رہے گا ثواب دارین اس کو بھی ملتا رہے گا, ٹھیک ہے نا جی. بھائی خود تو کباڑا اپنا کر رہا ہے ظالم, آگے تو کم سے کم نہ بتا. آپ پانی ملا رہا ہے خود دوسرے کو تو نہ بتا نا طریقے, ٹھیک ہے جی. یہاں تو کیا ہوتا ہے پانی خود رات کو پانی اگر لگا بھی رہا ہے تو دوسرے کو بتا دے میں 1 بجے کر رہے ہیں تو 2 بجے کر لیں, بھی کیا فائدہ تجھے, تو اپنا تو بیڑا غرق کر رہا ہے ساتھ دوسرے کا بھی کر رہا ہے. تو اس لیے نا کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام ہے نا ایسا نہ شروع کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد اگلے کرتے رہے اور کھاتا ہمارا پور ہوتا رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا جس بندے نے پہلا قتل کیا تھا قابیل نے, حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قاتل کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی, لیکن اس قتل کا حصہ وہ پہلے والے قاتل کو ملتا رہے گا کیونکہ اس نے بنیاد رکھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے جو ظالم بندہ نا اس کو سب سے زیادہ ہم عذاب دیں گے کیونکہ وہ خود بھی ظلم کیا ساتھ دوسروں کو بھی ہم نے شروع کر دیا. اب اس آیت کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو کہتے تھے کہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین, اے محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں الا انہم لیاکلون الطعام, وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے, ان پر اعتراض کیوں نہیں. آقا علیہ السلام پر اعتراض کیا نا جی, نبی ہے تو کھانا کیوں کھاتا ہے, نبی ہے تو بازاروں میں کیوں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو کہیں یہ اعتراض ابراہیم علیہ السلام پر بھی کریں, موسیٰ علیہ السلام پر کریں, ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام پر کریں, آدم علیہ السلام پر کریں, وہ نہیں کھاتے پیتے تھے, آپ پر اعتراض کیوں ہے جی آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے, حالانکہ سارے گزر گئے ہیں, ٹھیک ہے, میں جتنے بھی محبوب گزرے ہیں کھانا تو سب نے کھایا ہے. کھانا نبوت کے خلاف تھوڑی ہے, اب جو نبی ہوگا وہ کھانا ہی نہ کھائے. اچھا اگر یہ مثال ہوتی بھی صحیح کہ نبی کھانا ہی نہ کھاتا تو امت کو کیسے پتہ چلتا, امت تو وہی حال کرتی جو شادی حالوں میں کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یہی کچھ ہی کرتے نا امت, کیونکہ ان کو بتانے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی نے کھایا کیسے ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں نبی گزرے سب نے کھانا کھایا ہے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, سارے کے سارے بازاروں میں جاتے تھے, کاروبار کرتے تھے, خرید و فروخت کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور آج یہ سوچ ہماری بھی ہے لا جی سارا امام جو ہے نا کاروبار کرنے لگ پیا ہے, ٹھیک ہے بھائی نبی کر سکتا تو امام کیوں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی. بات مجھے کہ نہیں آئی ہے, سارا مولوی جناب بڑا کاروبار کر رہا ہے, دکان لا کے بیٹھا ہے, فلانا کام کر رہا ہے, فلانا کام کر رہا ہے. اور بھائی اللہ کے بندے اگر کر رہا ہے تو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے نا, کاروبار کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے. آقا علیہ السلام جب حضور شام گئے تھے نا, شام حضور 2 بار گئے ہیں, ایک تو بچپن کے اندر گئے, ایک جوانی کے اندر گئے. آقا علیہ السلام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کے گیا تو سامان پہلے وہ آتا تھا 6 مہینے کے اندر بکتا تھا, حضور 2 مہینے کے اندر بیچ کے واپس آ گئے تھے. یہ قابلیت ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, پچھلے جو نبی تھے وہ بھی دکانیں چلاتے تھے, کاروبار کرتے تھے, سارے کام کرتے تھے, بازاروں میں آیا جایا کرتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اب یہ الفاظ بڑے غور کے حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کو فتنہ آزمائش بنایا ہے, یعنی غریبوں کو امیروں کے لیے آزمائش بنایا ہے. ہوا کیا کہ حضرت سلمان فارسی ہو گئے, جناب بلال ہو گئے, یہ حضرت عمار بن یاسر ہو گئے, انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا. اب جو کفار مکہ تھے نا وہ بیٹھ کے سوچا کرتے لے پھر ہوں 80 کلمہ پڑھی 10 دن برابر ہو گئے, ٹھیک ہے جی. پھر ساری چودراہٹ ختم ہو گئی. پھر اور دوسری گل یہ ہے کہ جناب پھر یہ کہیں گے ہاں ہم نے تو پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا, تم تو کم سے کم ہمارے بعد آئے ہو. یعنی یہ اب ان کے لیے بھی آزمائش بن چکی تھی کہ لو جناب پھر ہم کیونکہ چودھری ہو کے بھی ہم جناب ان کے بعد بیٹھے اور ان کے سامنے ان کے برابر بیٹھے تو یہ بات ہمارے بارے نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آقا علیہ السلام کے بعد باقاعدہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا جناب ہم مکہ کے چودھری جب آپ کے پاس آئے نا آپ ان کو اٹھا دیا کریں, ٹھیک ہے نا, ہم آپ کی باقاعدہ دعوت الگ ہو کے سنا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, جس نے آنا ہے آئے, جس نے نہیں آنا نہ آئے. قسم نظر سمجھ آئی کہ نہیں. اسلام ہے نا, اسلام اس کی اپنی ایک پاور ہے, نام بھی مانے. اگر ابو جہل نے نہیں مانا تو اسلام نہیں پھیلا, ابو لہب نے نہیں مانا تو اسلام نہیں پھیلا ہے.
ٹھیک ہے جی، اسلام ہے نا، اسلام ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تو ہماری ضرورت نہیں نا۔ اگر مکہ کے چودھریوں نے نہیں مانا تو مکہ کے غریبوں نے جب کلمہ پڑھا تو رب نے ان کو چودھری بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسلام نے بنا اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ آزمائش بنایا ہے، اتصبرون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کیا تم صبر نہیں کرتے ان کے تانوں پر؟ یہ جو تمہیں ہر وقت تانے دیتے ہیں، تو غریب لوگ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں امیر تو کسی نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ان کی ایک مصیبت ہے، وہ کہتے ہیں غریبوں نے کلمہ پڑھا، امیروں تو کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ اگر یعنی امیر اگر کلمہ پڑھتے تو ٹھیک تھا، پھر یہ اسلام سچا ہوتا، اگر امیروں نے کلمہ نہیں پڑھا تو بھلے یہ اسلام سچا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک معیار تھا پرکھنے کا، جس طرح ہم کہتے ہیں یار فلانا چودھری اگر آیا کوئی نہیں، اگر وہ آ جاتا تو پھر گل ہو رونی سی، ارے سارے ماڑے ماڑے بندے بیٹھے ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے صحابہ کو کہیں کہ یہ صبر کرتے رہیں، آپ کا رب جو ہے وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کون تانے دے رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، فرمایا ساروں کو رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔